بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے دنوں پاکستان کی 14 اگست کے خلاف ایک مہم چلائی گئی جس میں 14 اگست کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا گیا، اور اس پہ کافی لوگوں نے، کچھ نے نادانستگی میں اور کچھ نے جان بوجھ کر اس میں حصہ لیا۔ کچھ تو اپنے بول پن میں مارے گئے، اور جب بعد میں سمجھ آئی کہ یہ تو ہمارے خلاف ٹرینڈ چل رہا ہے تو اس سے سب لوگ دور ہو گئے۔ اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ ہم جشن آزادی بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں دم توڑ گئی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک سازش تھی، یہ شروع سے مجھے پتا تھا، اور سب سے پہلے میں نے ہی اس پر آواز اٹھائی تھی۔ لیکن میرا ایک مین مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا جو جشن آزادی ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا جو ملک ہے وہ پاکستان ہے، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ سب سے پہلے اسلام، تو پاکستان کو سب سے پہلے میں اسی وجہ سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک تو اسلام کے نام پر بنا تھا، دوسرا پاکستان میں اسلام کے نام پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں آزادی سے جا سکتے ہیں، اسلامی کوئی بھی احکامات ہیں وہ آپ آزادی سے پورے کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پاکستان ہے تو ہم سب کی آزادی ہے، چاہے محدود صحیح لیکن ہے ضرور۔ جو چیز تھوڑی ہو اسی پر صبر کرنے کا کہا گیا ہے، صبر بھی کریں، ساتھ میں کوشش بھی کریں کہ اس چیز کو، اس آزادی کو بڑھایا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ بے صبرے واقع ہوئے، ہم لوگوں میں اتنا صبر نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف سے پی ٹی آئی نے جشن آزادی کو بھرپور طریقے سے منانے کا اعلان جیسے ہی کیا، ادھر پنڈی اور اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ ہو گیا۔ وہاں یہ کہا گیا کہ جو مخصوص ایریاز ہیں وہاں پر ہی جشن آزادی کی جو تقریبات ہوں گی وہ ہوں گی۔ اس کے علاوہ کہیں بھی 4 بندے اکٹھے کھڑے ہوئے کسی بھی قسم کا سیاسی پارٹی کا جھنڈا اٹھانا جرم ہے، کوئی بھی گیدرنگ کرنی جرم ہے، کہیں جو پبلک جو سیر و تفریح کی جگہ ہیں وہاں پہ جانے پر پابندی ہے۔ مطلب یہ پاکستان کا پہلا جشن آزادی بنتا جا رہا ہے جس میں اتنی زیادہ ہم پابندیوں سے گزر رہے ہیں۔ اس کو اگر دیکھا جائے تو پھر کچھ دنوں پہلے جو ٹرینڈ چل رہا تھا اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ ٹرینڈ اب ہمارے سرکاری سطح کے لوگوں تک پہنچ چکا ہے۔ اس کا مطلب یہی نکالا جائے گا کہ پاکستان میں واقعی ہی جشن آزادی منانے کی کوئی آزادی نہیں۔ پاکستان جس طرح کے لوگ ٹرینڈ چلا رہے تھے، جن کے میں انتہائی شدید خلاف ہوں، اب بھی ہوں، لیکن ان لوگوں کو جواز کون فراہم کر رہا ہے؟ یہ جو موجودہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اس سے سب ثابت ہو رہا ہے۔ اور پاکستان جمہوری ملک ہے، اسلام میں یہاں تک ہے کہ آپ کسی بھی، اگر آپ کے ساتھ کوئی غیر مذہب رہ رہا ہو تو اگر وہ غیر مذہب ہے تو اس کی عبادات سے آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ ہمارا جب ملک بنا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے، بابائے قوم نے بھی یہ کہا تھا کہ یہاں سب پاکستانی ہیں، کسی کے دین سے کسی کو کوئی مطلب نہیں، کسی کے مذہب سے کوئی مطلب نہیں، کسی کے رہن سہن سے کسی کو کوئی مطلب نہیں، ہر بندہ آزاد ہے، ہر بندے کے اوپر اس ملک کی عزت و احترام فرض ہے۔ اب یہ سیدھی سیدھی باتیں، اور یہ کسی بھی پاکستانی اور مسلمان کے لیے بنیادی چیزیں ہیں کہ ہم دوسروں کا حقوق کا خیال رکھیں، لیکن یہاں یہ نہیں ہوتا۔ اب جشن آزادی ہے، ہم آزادی کا دن منا رہے ہیں، لیکن صرف ایک مخصوص پارٹی کو روکنے کے لیے آپ نے پورے پاکستان میں اتنی سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ہم نے بچپن میں اسکول میں پڑھا تھا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تو آپ خود دیکھ لیں پھر رد عمل کیا ہوگا، اور آج تک کیا نکل رہا ہے یہ ساری دنیا دیکھ چکی ہے۔ اس چیز کو چھوڑیں، رہنے دیں۔ پاکستان میں آزادی، جس بھی چیز پر آپ پابندی لگاتے ہیں وہ چیز اتنی ہی پریشر کے ساتھ ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ دنیا کا ایک اصول ہے، لہٰذا ان چیزوں کو دبانے سے چھوڑیں، پرہیز کریں، اور اس ملک کے بارے میں سوچیں، اور اس ملک کے ناراض لوگوں کے بارے میں سوچیں، جن کو میں بھی بار بار سمجھا کر راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن سرکاری سطح پر ہمیشہ یہ کوشش کی گئی جتنے بھی ناراض لوگ ہیں ان کو اور زیادہ ناراض کیا جائے۔ یہ اس ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں، یہ ہمارے فیوچر، ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور اس ملک کے جتنے بھی ایسے لوگ جو اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری جان چھڑاتا ہے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔